جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 22 جولائی 2026 بدھ کا دن ہے، اور ایک پہلے جو اہم بات آپ سے کرنی ہے، بہت کم لوگوں کا لگتا ہے اس طرف دھیان گیا ہوگا، لیکن ہر بات جو ہے یہاں پر تنقید جو ہے وہ حکومت یا مقتدر حلقے یا فلاں یہ ان کا زیادہ ہے، اور وہ سپورٹ اور ہر معاملے میں یہی چلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت ساری جو حقیقت وہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن، اور بالخصوص ظاہر اپوزیشن پی ٹی آئی ہے، تو ان کے بھی جو لیڈرز ہیں وہ بہت سارے معاملات میں وہ ان کی طرف سے بھی بالکل کوئی ایکٹیو رول ان کا نظر نہیں آتا۔ ایک تو کچھ چیزیں سامنے ہیں وہ ہر دفعہ ڈسکس بھی ہوتی ہیں، لیکن آج ایک فیصلہ آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر والا معاملہ جو ہے وہ بڑا زیادہ اس میں وہ تھی کہ جو آپ کو یاد ہے لانگ مارچ دوسرا کیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے، یہ بھی پھر کہنا پڑتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ اس کو کمپرومائز کہتے تھے سارے، وہ تو پھر بھی وہ یہ کرتے تھے، ماحول بنتا تھا۔ اب ہر حکومتی اور ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ سنجیدہ کوشش جو خان صاحب کے لیے رہائی کی ہوئی تھی، جس پہ معاملات قریب پہنچ گئے تھے، ان میں ایک دو بڑی کوششیں ہوئی ہیں، ان میں ایک وہ 26 نومبر والا لانگ مارچ تھا۔ خیر، وہ اس دن آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادہ یہ ان کی طرف سے آیا کہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوئے، تشدد ہوا، کوئی کیجویلٹیز کا بھی کہا گیا، اور اس پر پھر درخواست دی گئی اور پرچہ بھی ہو گیا، مقدمہ اس پہ چل پڑا۔ آج ایک فیصلہ ہوا تقریباً 2 سال بعد، تو اس میں انہوں نے کیونکہ پرچے میں وزیر اعظم نامزد تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی تھے، مریم نواز تھیں بطور وزیر اعلیٰ، تو ان سب کو، اور بھی کچھ حکومتی شخصیات تھیں، تو ان سب کو باعزت طور پر بری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ اب اس میں فوراً لوگوں کے ذہن میں دیکھ کر یہی آتا ہے کہ یار یہ تو ہونا ہی تھا، وہ حکومت ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ جو اپوزیشن کو رگڑا لگ رہا ہے، اور 9 مئی اور یہ اس پہ ہی زیادہ چیزیں ہیں، یا جو بھی اپوزیشن کرے گی اس پہ ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے اور حکومت کے نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن پہلا تاثر جو ہے وہ یہی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں تو درخواست دے کے یہ پرچہ اور سب کچھ کروا تو دیا، مقدمہ درج، لیکن حیران کن طور پر ان 2 سالوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو ان کی لیڈرشپ ہے، کسی نے آ کر کوئی بیان نہیں دیا عدالت کے سامنے۔ جب یہ حال ہے کہ آپ بالکل کر ہی نہیں رہے، کوئی بیان نہیں دے رہے، تو پھر وہ بے شک وہ حکومت ہیں، ان کے ساتھ ساری طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بری تو انہوں نے ہونا ہے۔ آپ اختمام حجت کچھ تو کریں نا، آپ اپنا جو فرض ہے وہ تو پورا کریں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے یا پی ٹی اے کی جانب سے یا ان کی جو لیڈرشپ باہر ہے، یہ نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے پھر جو اسیران ہیں اندر ہیں جیل میں، خاص طور پر لاہور میں جو ہیں کوٹلہ اقبا جیل والے، وہ پھر خطوط لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بات چیت، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تو ساری تکلیفیں وہ تو خان صاحب سے پہلے کے جیلوں میں ہیں، تو وہ 4 سال سے وہ برداشت کر رہے ہیں، تو یہ باہر جو ہے وہ کوئی خفیہ ملاقاتیں کریں گے، کوئی وزارت اعلیٰ انجوائے کر کے کہہ رہا ہے بس آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، آپ چھوڑ دیں، اور کچھ مجبور ہیں یہ کہنے پہ کہ فیملی کو بھی موقع ملا ملاقات کا چند روز پہلے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس طرح کے بیانات، اور وہ پھر کنٹروورسی پیدا ہونی، ایک بڑا سموتھ جب ہوتا ہے معاملہ، اپوزیشن چل رہی ہوتی ہے یا خان صاحب کا ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے، تو پھر ایک کوئی بیان آ جاتا ہے کسی کی جانب سے، تو معاملات پھر وہ ادھر واپسی پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ تناؤ اور یہ سب کچھ۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، خان صاحب اپنے اصولوں پہ قائم ہیں، کھڑے ہیں،
لیکن بہرحال جو رہائی کا معاملہ ہے یا یہ چیزیں ہیں اس میں کوئی راستہ بین کسی کو نکالنا ہے. جیسے اعجاز الحق صاحب آخری جو ان سے بات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کئی انٹرویوز ہم نے کیے، آپ تک ان کا جو ہے وہ موقف یا کہہ لیں کہ انسائٹ بھی آپ تک ہم دیتے رہے کہ کیا کس کی اس وقت ملاقات، کون کردار ادا کر رہا ہے. ایون جیل کے اندر رہ کر بشریٰ بی بی کا بھی کردار اہم ہے، ہر کوئی اب ان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور بیرسٹر سیف کا بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور لیکن بہرحال اس کے بھی وہ یہی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی آگے نہیں آنے دیتے، یا وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. بہرحال تو صرف جو ہے یہ کہنا کہ حکومت اور وہ تھے طاقت میں اور اس لیے یہ ہو گیا، تو یہ وجہ تو یہ بھی ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی دیکھنا ہے پی ٹی آئی نے وہ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری جو اس وقت آزاد کشمیر کا الیکشن کا چل رہا ہے، اور انتہا کی نورا کشتی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اس وقت چل رہی ہے. جی بی کے الیکشن دیکھے گلگت بلتستان کے، وہاں پر بھی ایسے بیانات سب بعد میں پھر اکٹھے اور سب کچھ بجٹ کی منظوریاں، بجٹ میں یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا، وہ بھی ہو گیا. پھر مل ملا کے انہوں نے وہ جو حل نکالا کہ جی صوبے یا کوئی پیسوں کا معاملہ تھا وہ نکالا، وہ دیے گئے. تو اور ایون آزاد کشمیر کی یہ انتخابی مہم سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نائب وزیر اعظم کو بلاول بھٹو صاحب مل کر کے اسلام آباد میں، ساکھ ڈار صاحب کو. تو جب یہ سارا کچھ بعد میں بھی آپ نے کرنا ہے، ایویں ہی لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی. میاں صاحب نے تو خیر کل کچھ لوگ اس کو چلیں بہت طنز ہو رہا ہے جو انہوں نے وزارت عظمیٰ کی خواہش کا اظہار کیا آزاد کشمیر کی. اگرچہ ظاہر ہے وہ ایک سمبولک بات کر رہے تھے کہ یعنی وہ ان کی ترقی کے لیے کام کچھ کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے، تو اس لیے وہ وزیر اعظم کا انہوں نے کہا. لیکن بہرحال چوتھی دفعہ وزیر اعظم بے شک آزاد کشمیر کے وہ بن تو نہیں سکتے، لیکن اگر بن جائیں تو چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم یہ ہو سکتا ہے. لفظ وزیر اعظم اگر یہاں ایک یہی سمجھ لیں پاکستان کے تو نہیں چوتھی دفعہ، لیکن آزاد کشمیر کے کہہ لیں کہ وہ بن سکتے ہیں، پاکستان کا حصہ ہی ہے. تو اس پر وہ بہت زیادہ ان کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے. لوگ بڑے ہی اس پہ عجیب طرح کے جو ہے وہ میمز بن رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس پر کی جا رہی ہیں. لیکن انہوں نے بھی خاص طور مریم نواز صاحبہ نے بھی ان پہ تنقید کی. یہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی بلاول بھٹو آپ بات کر رہے ہیں تو حکومت تو وہاں آپ کی ہے، لیکن ادھر پھر بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آپ فیڈرل دیکھتا ہے سارا معاملہ، تو وہاں تو آپ کے چچا ہیں. آج یہی الفاظ انہوں نے یوز کیے. اور پھر آپ کے والد 3 دفعہ رہے، ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں نہیں یہ کام کیے. پھر کچھ میاں صاحب کا پرانے جو کلپس ہیں وہ چل رہے ہیں جہاں پر وہ یہی باتیں کر رہے ہیں جو گزشتہ روز انہوں نے کی ہیں. تو لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ آپس میں یہ اب ان میں جان ہی نہیں رہی. اور دوسرا یہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کیسے ہوگی جب ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، تحریک انصاف. اور پہلے تو امید پیدا ہوئی، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی چینج آ گیا جب وہاں کی ہائی کورٹ نے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دے دیا. لیکن پھر کچھ دن بعد سپریم کورٹ نے وہ واپس فیصلہ ہو گیا، اور وہ نہیں ہوا بلے کا نشان. پھر پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا. تو جب وہ نہیں ہے تو پھر یہ سوال بھی ہوں گے، یہ سب کچھ. اگرچہ یہ دونوں جماعتیں اب ایک دوسرے کے خلاف لگی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی تو حریف ہی نہیں ہے، تو وہ ایک کہہ لیں جلسے میں کچھ بولنا بھی ہوتا ہے. ادروائز یہ اب کس کو نہیں پتہ کہ یہ اکٹھے ہیں ہر معاملے میں، اور بس یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے. پھر وہاں پر ہی آپس میں مل کے جیسے گلگت بلتستان میں بھی وہی فارمولے، گورنر آپ کا، وزیر اعلیٰ میرا، اپوزیشن آپ کا، فلاں میرا، یہ ادھر بھی یہی ہے. اور نام لیں گے ایک دوسرے کو، وہ ڈرامے بازیاں. تو لہٰذا یہ ابھی ان کے حساب سے تو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہی چلنا ہے اور سارا کچھ ویسے ہی ہے. لیکن اعجاز الحق صاحب کا بیان پھر ذکر اس کا کرنا پڑتا ہے کہ وہ معمولی بات نہیں ہے.
وہ کسی وجہ سے یہ بول رہے ہیں، ان کے پاس بالکل انسائٹ ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، اور ایک جملہ اس پہ ہم ختم کرتے ہیں دوبارہ، کچھ لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو تو اس لیے اس کو ہم دہرا رہے ہیں ہم، کہ یہ جو غلطی 90 کی دہائی میں بھی بہت سارے وزرائے اعظم نے کی، میاں صاحب، بے نظیر، پھر خان صاحب کا کہا بعد میں کہ 1 پیج ہے، ہمارا کوئی متبادل نہیں اور یہ تو نکال دیے گئے ہیں تو لہٰذا ہم ہیں۔ انہوں نے کہا یہ غلطی اب بھی ہو رہی ہے، موجودہ حکومت کر رہی ہے، تو ادھر پتہ نہیں چلتا کہ تخت کا تختہ کب بن جائے۔ انشاءاللہ جیسے معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔